بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برات آنے والی ہے، مردے گھر کو آتے ہیں، دادا آئیں گے، دادی آئیں گی، بڑے ابو آئیں گے۔ ارے وہ تو انتقال کر گئے، پھر آپ کے گھر پہ کیسے آئیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی دعائیں ہیں، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شب برات میں واقعی ہمارے گھر کے مرحومین ہمارے گھر پر تشریف لاتے ہیں کیا؟ ہمارے گزرے ہوئے، انتقال کیے ہوئے، پردہ کیے ہوئے دادا تشریف لاتے ہیں، دادی تشریف لاتی ہیں، آتی ہیں؟ ہمارے گھر کے رشتہ دار احبہ و اقربا میں جو انتقال کر گئے، گزر گئے، کیا وہ ہمارے گھر کے دروازے تک پہنچتے ہیں؟ روزانہ صبح اور دوپہر 2 پروگرام، 2 بیان اس چینل پر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ 786 نیٹ ورک چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ روزانہ مسئلہ مسائل، دینی گفتگو، اسلامی بیانات، واعظ و نصیحت آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ سنیں، سیکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ شب برات میں کیا واقعی گھر کے مرحومین ہمارے گھر تک آتے ہیں؟ دادا آتے ہیں، دادی آتی ہیں، وہ تو انتقال کر گئے، وہ تو ہم نے تو انہیں دفنا دیا، وہ تو قبرستان میں ہیں، قبر کے اندر ہیں، پھر ہمارے گھر تک کیسے آتے ہیں؟ سنیے ڈیٹیلز میں۔ حضور اعلی حضرت علیہ الرحمت الرضوان نے، حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت الرضوان نے اور بھی دیگر بزرگان دین نے ہمارے مذہب اہل سنت والجماعت کے پیروکار، ماننے والے، رہبر و رہنما، قائد و پیشوا کی بات کر رہا ہوں، بقیہ بہت سارے بزرگان دین نے اس حوالے سے لکھا اور بڑی بڑی کتابوں میں یہ مسئلہ درج ہے کہ شب برات، جمعہ، عید، بقرعید، عاشوراء، ان سب تمام دنوں میں اور یہ شب برات میں، ان سب خوشیوں والے دنوں کے موقع سے، خوشی والے دن کے موقع سے روحیں ہمارے گھر کے انتقال کیے ہوئے مرحومین کی روحیں ہمارے گھر تک آتی ہیں۔ اور ہاں جان لیں، یہ صحیح ہے، ان کی روحیں ہمارے گھر کے دروازے تک آتی ہیں اور ڈیمانڈ بھی کرتی ہیں، ہم سے بھلائیاں بھی چاہتی ہیں، ہم سے دعائیں بھی چاہتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی چاہتی ہیں، صدقہ و خیرات بھی چاہتی ہیں، نفل نمازیں بھی چاہتی ہیں، تسبیح و تحلیل بھی چاہتی ہیں، ذکر و اذکار بھی چاہتی ہیں۔ یعنی واقعی یہ بات سچ ہے اور صحیح ہے کہ گھر کے مرحومین، ان کی روحیں ہمارے گھر تک آتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم غریب ہیں، بے سہارے ہیں، ہمیں بھی، ہمارے اوپر بھی کچھ دیا کرو، ہمارے اوپر بھی کچھ ترس کھاؤ، پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، فاتحہ دلاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو شب برات ہی نہیں بلکہ دیگر خوشیوں والے ایام کے موقع سے بھی آپ کے گھر کے انتقال کیے ہوئے لوگوں کی روحیں آپ کے گھر کے دروازے تک آتی ہیں، اور جب آپ انہیں نماز پڑھ کر، نفل پڑھ کر، تسبیح پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے، فاتحہ دلا کر، صدقہ و خیرات کر کے ان کے نام سے نیک امور انجام دے کر ثواب پہنچاتے ہیں، یعنی ایصال ثواب کرتے ہیں، تو وہ خوشی خوشی اس توشے کو لے کر، خوشی کا سامان لے کر آپ کے گھر کے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، انتقال کے ہوئے لوگ ہیں، ان کی روحیں قبرستان تک لوٹ جاتی ہیں۔ تو آپ ایسے موقع سے آپ کے گھر کے لوگوں کی روحیں آتی ہیں اور آپ انہیں خالی واپس نہ جانے دیجئے گا، اپنے گھر میں مصلی بچھائیے گا اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت، نفل نماز، فاتحہ، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل کر کے انہیں ثواب ضرور پہنچائیے گا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خود ہی اپنے گھر کے مرحومین، دادا دادی، والد و والدہ کو کہیں مایوس تو نہیں کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔